بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات۔ واصلہ بن اسقع کہتے ہیں کہ ہم اپنی جانوں سے مایوس اور نا امید ہو چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مدد و نصرت نازل ہوئی۔ ابھی رات نے اپنی تاریکی اور ظلمت کے ساتھ تسلط نہیں جمایا تھا کہ ہم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ نشان آپ کے ہاتھ میں تھا۔ مشرکوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے چلے آ رہے تھے۔ مسلمان رومیوں کو قتل اور قید کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ خداوند تعالی جل مجدہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، زرار بن ازور اور مسیب بن بخبال فرازی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جزائے خیر عنایت کریں۔ ان کی تمام مساعی محض خوشنودی باری تعالی کی وجہ سے تھی، جنہوں نے شانوں سے شانہ ملا کر تلواروں کو جنبش دی اور رومیوں کو چاروں طرف سے قتل کر کے رکھ دیا۔ حضرت زرار بن اسور رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن جعفر بن طیار تک پہنچ گئے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا تو حضرت عبداللہ کی آستینوں نیز آپ کے تمام بدن پر اونٹ کے کلیجی جیسے خون کے لوتھڑے جمے ہوئے تھے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھ کر کہا، یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خداوند تعالی جل مجدہ آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ شکر ہے کہ آپ نے اپنے والد ماجد رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لے کر اپنے زخم دل پر تسلی کے مرہم کا کسی قدر پھایا رکھ لیا ہے۔ چونکہ اندھیرا ہو چکا تھا، نیز حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے منہ پر ڈھانٹا باندھ رکھا تھا، اس لیے آپ نے انہیں نہیں پہچانا اور فرمایا، مجھ سے مخاطب کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا، میں ہوں زرار، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، تم ہماری مدد و نصرت کو آئے ہو، مرحبا، جزاک اللہ۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات بات کر ہی رہے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لشکر زحف آپ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور جزائے خیر کی دعا مانگی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، زرار چونکہ والی طرابلس کی لڑکی اور اس کا مال و متاع اس کلیسا کے قریب ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرنے والے رومی اور بڑے بڑے بہادر جنرل جو لوگوں کو اس کے پاس جانے سے روکتے اور باز رکھتے ہیں، اس کے گرد جمع ہے۔ آیا تم اس طرف چل کر میرے ساتھ حملہ کر سکتے ہو؟ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ وہ لوگ کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں وہ اس طرف نظر نہیں آئے؟ انہوں نے ابھر کر نظر اٹھا کے دیکھا تو دلیران رومی مسلح نیز حاکم طرابلس کی لڑکی کو چاروں طرف سے حلقے میں لیے ہوئے محافظت کر رہے تھے۔ آگ روشن تھی، سلیبیں آگ کے شعلوں کی طرح چمک رہی تھیں اور وہ لوگ دیوار آہنی کی طرح اس کے چاروں طرف سکندری بنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، خداوند تعالی آپ کو نیک راستے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہادی اور راشد ہیں۔ آپ پہلے حملہ کریں تاکہ میں بھی آپ کے حملے کے ساتھ حملہ کروں۔ کہتے ہیں کہ ایک طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دوسری جانب سے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے اور تیسری طرف سے حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے حملہ کیا۔ مسلمان بھی ان کی مطابقت میں رومیوں کی طرف جھپٹے۔ رومیوں اور مشرکین کی جماعتوں کو پامال کرنا شروع کیا۔ یہ بھی اپنی حفاظت میں مشغول تھے۔ ان میں سب سے زیادہ بجگری کے ساتھ لڑنے والا ایک بطرق یقینی والی طرابلس تھا۔ یہ قوم سے آگے بڑھا اور اونٹ کی طرح کلمات کفر بڑبڑاتا اور شیر کی طرح دھاڑتا حملہ کرتا ہوا حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چلا اور بے دھڑک آپ پر حملہ کر دیا۔
آپ اس خبروں کے ڈیل ڈول جسامت، گھوڑے کی ذہن سواری، شدت ضرب جست اور لڑائی میں اس کا حزم و احتیاط دیکھ کر متعجب ہوئے۔ آپ نے بھی اپنے بچاؤ کے لیے طرح دی اور یہ بھی اپنے بچاؤ میں کوشش کرنے لگا۔ دونوں سپاہی اپنے اپنے مقابل اور حریف کے زیر کرنے کی فکر میں تھے۔ کافر سختی سے آپ پر حملہ کر رہا تھا اور اس نے اپنے مقابلے کے لیے صرف آپ ہی کو چن لیا۔ آپ لڑتے لڑتے اپنی جمعیت سے دور ہو گئے اور ان کے سامنے سے ہٹ کر دور چلے گئے تاکہ انہیں لڑائی اور حرب کا ایک چغمہ دے کر زیر کر لیں۔ بطریق معا اپنے ساتھیوں کے آپ کی طرف بڑھا اور چاہا کہ حملہ کر دے، مگر آپ نے یہ دیکھ کر ایک فراخ اور کشادہ جگہ کی طرف، جہاں گھوڑے کو دوڑانے اور پھیرنے کا اچھا موقع تھا، گھوڑے کی باگ موڑ دی اور اس کے عرض میں جا کر کھڑے ہوئے، مگر ظلمت شب رات کی اندھیری کی وجہ سے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور منہ کے بل آ رہا۔ آپ بھی ذہن سے زمین پر گرے، کھڑے ہو کر چاہا کہ گھوڑے کو پکڑ لیں، مگر فرصت نے ہاتھ نہ دیا اور کوئی صورت اس کے پکڑنے کی ممکن نہ ہو سکی۔ آپ اسی جگہ پاپیدہ کھڑے ہو گئے، تلوار اور ڈھال ہاتھ میں تھی، جہاد میں پوری کوشش صرف کرنے لگے۔ نہایت جاں بازوں کی طرح استقلال اور صبر سے کام لیا۔ بطریق گزر آہنی لے کر آپ کی طرف بڑھا، قریب ہو کے حملہ کیا، مگر آپ نے اس کا وار خالی دیا اور بپھرے ہوئے شیر کی طرح اس کی طرف جھپٹے، تلوار سے حملہ کیا۔ ادھر اس کا گھوڑا تیزی کر کے الف ہو کر اوندے منہ زمین پر گرا۔ آپ نے جھٹ دوسرا وار کیا جو گھوڑے کی آنکھ پر لگتا ہوا اس کی گردن تک پہنچا۔ بطریق ذہن سے زمین پر آیا، رکابوں میں چونکہ پیر موجود تھے اس لیے جلدی سے کھڑا نہ ہو سکا۔ آپ قبل اس کے کوئی اس کا حمایتی پہنچے، بہت جلدی اور سرعت کے ساتھ اس کے پاس پہنچے۔ شارخ پر تلوار ماری مگر اونچی پڑنے کی وجہ سے بیکار رہی۔ اسے اگرچہ اپنی ہلاکت کا یقین ہو چکا تھا، مگر اس نے اٹھنا چاہا۔ آپ فوراً اس کی طرف جھپٹے اور باوجود یک وہ بہت زیادہ لحیم و شحیم تھا، مگر آپ نے ایک دم اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور سینے پر چڑھ بیٹھے۔ یمن کا بنا ہوا خنجر جو آپ کے پاس موجود تھا اور جس کو کبھی آپ اپنے سے علیحدہ نہیں کیا کرتے تھے، میان سے نکالا اور اس کے سینے میں پھونک دیا، جو سینے سے ناف تک چیرتا ہوا چلا گیا۔ دم تڑپ کر ٹھنڈا ہو کے دوزخ کی طرف سدھارا۔ آپ اٹھے، جھپٹ کر اس کے گھوڑے کو جو سونے اور چاندی کے پیش قیمت زیوروں سے آراستہ تھا پکڑا اور سوار ہو گئے۔ تکبیر کا نعرہ مارا اور رومیوں پر حملہ کر کے انہیں ادھر ادھر متفرق کر دیا۔ آپ ادھر اس کام سے فارغ ہوئے، ادھر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ویر کو فتح کر کے اس پر نیز اس کی تمام چیزوں پر قابض ہو گئے، مگر تا وقتیہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کے تعاقب میں سے لوٹ کر نہ آئے، اس وقت تک کلیسا کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مہم کا یہ قصہ ہوا کہ آپ رومیوں کے تعاقب میں اس کلیسا اور طرابلس کے مابین جو ایک بہت بڑا دریا حائل تھا اور جس کے راستے سے رومی بخوبی واقف تھے، اس تک چلے گئے۔ رومی اسے عبور کر کے پار چلے گئے۔ آپ جس وقت لوٹ کر کلیسا کے پاس تشریف لائے تو بطریق قتل اور کلیسا فتح ہو چکا تھا اور لوگوں نے مال غنیمت کو ایک جگہ جمع کرنا شروع کیا۔ بازار میں جو کچھ مال و متاع از قسم فرش، ریشمین کپڑے، پارچہ جات اور طعام وغیرہ ملے اکٹھا کر لیا۔ وصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے چیزوں کو جمع کر کے پالونوں میں بھرا، عمدہ کھانے کی چیزیں کھائیں، سونے چاندی کے ظروف اور جانور وغیرہ جو کلیسا میں موجود تھے نکالے۔ والی طرابلس یعنی بطریق کی لڑکی اور اس کی 40 باندیاں یا سہیلیاں جن کے پاس بہت زیادہ زیور اور کپڑا تھا قبضے میں کیے۔ تاتاری گھوڑوں اور خچروں پر بار کر کے اس مال غنیمت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی روانہ ہوئے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ فتح اور جنگ 3 شخصوں
یعنی حضرت عبداللہ بن جعفر کی سرکردگی اور ماتحتی حضرت عبداللہ بن انیس کی خبر دہی اور حضرت خالد بن ولید کی کمک کی طرف منسوب کی گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جنگ میں بہت زیادہ محنت اور مشقت کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ آپ کے بدن پر ایک گہرا زخم بھی آ گیا تھا۔ آپ جس وقت تشریف لے جانے لگے تو راہب جس قوما میں رہتا تھا اس کے پاس آ کر آپ نے اسے آواز دی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے دوبارہ ڈانٹ کر آواز دی، یہ باہر نکلا اور کہنے لگا، آپ کو جو کچھ کہنا ہو کہیے، حق مسیح کی قسم، آپ نے جن جن لوگوں کو قتل کیا ہے اس سبز آسمان کا مالک ان کے خون کا آپ سے ضرور مطالبہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا، جبکہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ مقاتلہ اور جہاد کریں اور اس پر ہم سے ثواب کا بھی وعدہ کیا گیا ہے، تو پھر ہم سے مطالبہ کس طرح اور کیوں ہوگا؟ خدا کی قسم، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کے تعرض سے ہمیں منع نہ فرماتے تو میں تجھے بھی تیرے اس صومعہ سے نیچے اتار کے تجھے نہایت سختی کے ساتھ مار ڈالتا۔ راہب یہ سن کر چپکا ہو گیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت کے ہمراہ دمشق کی طرف، جہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے منتظر تھے، روانہ ہو گئے۔ جس وقت یہ حضرات دمشق میں پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا استقبال کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن جعفر نے اس تمام مسلمانوں کو سلام کیا، ان کے کام کا شکریہ ادا کیا۔ مسلمان نیز حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اپنی جگہ پر آ کر مال غنیمت سے خمس، پانچواں حصہ یعنی علیحدہ کر کے باقی مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت زرار بن اسور کو بطریق کا گھوڑا، اس کے زین اور جو اس پر سونے، چاندی، جوہرات اور نگینے وغیرہ جڑے ہوئے تھے دے دیے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ اسے لے کر اپنی بہن حضرت سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لائے۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواہر اور نگینے جدا جدا کیے اور مسلمانوں کی تمام خواتین پر انہیں تقسیم کر دیا۔ ایک ایک نگینے بڑی بڑی قیمت کا تھا۔ کہتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تمام قیدی، جن میں والد طرابلس کی لڑکی بھی موجود تھی، پیش کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی کے لینے کے لیے درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، میں پہلے جناب امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار سے اس کے متعلق استصواب کر لوں۔ چنانچہ آپ نے دربار خلافت میں اس کے متعلق لکھا۔ دربار خلافت سے حکم نافذ ہوا کہ دے دی جائے، اس لیے وہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دی گئی۔ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس مدت تک رہی۔ فارس اور روم کے کھانے تو وہ اچھے پکانا جانتی تھی، آپ نے عرب کے کھانے پکانا بھی اسے سکھا دیے تھے۔ یزید کے زمانے تک وہ آپ کی خدمت میں رہی۔ یزید سے لوگوں نے اس کی تعریف کی تو اس نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہدیے کے طور پر طلب کیے۔ آپ نے اسے یزید کے پاس بھیج دیا۔